السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، آئیے چلتے ہیں 3 کلومیٹر واک کرنے کے لیے۔ اور آج 10 نومبر ہے اور آخری مہینہ ہے اگلا دسمبر کا، اور پھر نیا سال شروع ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ کرونا جلدی سے ختم ہو جائے تاکہ نئے سال پہ ایک نارمل لائف شروع کریں ہم اور آپ انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اب آپ کہیں گے کہ یہ چشمہ کیوں لگا لیا آپ نے؟ تو چشمہ اس لیے لگا ہے کہ یہ دھوپ بہت تیز ہے۔ یہ ریبن کا چشمہ ہے۔ اس چشمے تک پہنچنے کے لیے مجھے 50 سال انتظار کرنا پڑا۔ اب آپ کہیں گے وہ کیسے؟ 50 سال پہلے میری تنخواہ 190 روپے تھی۔ 190 روپے 190 روپے کا مطلب پتہ ہے آپ کو کیا ہے؟ تقریباً $1.5 مہینہ تھی تنخواہ۔ تو میں ریبن کا چشمہ کہاں سے خریدتا؟ تو اس لیے 50 سال کے بعد جب میری انکم ہوئی اتنی، تو پھر میں نے یہ خریدا۔ تو اس لیے میرے بچوں، میرے بیٹوں، آپ کو محنت کرنا ہے تاکہ آپ ریبن کا چشمہ خرید سکیں۔ یہ تو میرا ایک پیغام ہو گیا، ٹھیک ہے؟ محنت کرنے کے بعد آپ کو گاڑی بھی ملتی ہے، چشمہ بھی ملتا ہے، ریبن اور سیکو گھڑی بھی ملتی ہے، اور دونوں مدینہ سے آئی ہیں۔ سیکو گھڑی اور ریبن چشمہ دونوں ایک بابرکت شہر مدینہ سے آئے۔ اللہ کا شکر ہے، لاکھ لاکھ۔ تو واک کرنے کی بہت سی چیزیں میں آپ کو بتا چکا ہوں، خاص طور سے ان کے لیے جو ڈائبٹیز کے مریض ہیں، ان کو تو ضرور واک کرنا چاہیے، اور باقی ہر شخص کو واک کرنا چاہیے، ہر شخص، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کی مہربانی ہے، الحمدللہ زندگی گزر رہی ہے۔ اور آج جو ہے 10 تاریخ ہے، اور یہ دیکھیں یہ میں کیا پہنے ہوں، دیکھیں نارمل کپڑے پہنے ہیں، اور بڑا مزیدار ویدر ہے، بالکل گرمی ہو رہی ہے۔ کراچی کا موسم لگ رہا ہے مجھے تو۔ کراچی کے موسم پہ مجھے یاد آیا، وہ ایک صاحب ملے، تو اپنے دوست سے کہنے لگے یار خواجہ صاحب سے بچ کے رہنا، یہ کراچی کے ہیں، کراچی کے بہت خطرناک آدمی ہیں۔ تو اچھا، میں بھی یہی سمجھتا تھا کہ یار بامبے کے لوگ بڑے خطرناک ہوتے، اور میں بھی ایسے ہی کہتا تھا لوگوں سے، یار دیکھو بامبے کے لوگوں سے بچ کر رہنا، ہے نا، یہ بہت خطرناک ہوتے۔ میرے اتنے بامبے کے دوست ہیں، بالکل سیدھے سادے معصوم۔ میں بھی ایسے ہی معصوم کراچی کا رہنے والا۔ انہوں نے کہا یہ کراچی کے ہیں خواجہ صاحب، ان سے بچ کے رہنا، بہت خطرناک آدمی ہے، کراچی کے لوگ بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں، میں نے اپنا بچپن وہیں گزارا، کراچی میں جاب بھی کی 9 سال پاکستان انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ میں، اور کلفٹن پہ میرا آفس تھا۔ کلفٹن جو ہے نا سمندر کے کنارے ہے بالکل، پاکستان انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ، بیوٹیفل آفس بھی بہت خوبصورت تھا، اور علاقہ بھی بہت خوبصورت تھا، سمندر کے کنارے، واہ۔ اور 17 سال کی عمر میں نے جاب شروع کی وہاں پر انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ، پھر وہ چھوڑ کر کینیڈا کی سرزمین میں آباد ہونے کے لیے چلا آیا۔ خوب محنت کی یہاں پر آ کے، وہاں بھی بہت میں محنت کرتا رہا۔ میں کالج جاتا تھا رات کو، صبح میٹرک کے بعد میں نے 17 سال کی عمر میں جاب شروع کی،
پاکستان انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ میں، وہیں رہتے ہوئے میں نے بی کام کیا۔ بی کام کرنے کے بعد بزنس ایڈمنسٹریشن کا کورس کیا سینیگا کالج کینیڈا میں، اور گورنمنٹ کی جاب وہاں پر بھی تھی میری، سیمی گورنمنٹ کی، پاکستان انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن میں کے انڈر میں تھا، پاکستان انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ۔ اور یہاں بھی میں نے گورنمنٹ کی 6 سال جاب کی، اونٹاریو گورنمنٹ کی، پارلیمنٹ میں جاب کی میں نے یہاں پر، اور منسٹری آف اٹارنی جنرل میں جاب کی میں نے یہاں، کوئن اسٹریٹ مینٹل ہیلتھ سینٹر میں جاب کی، اور اوہپ میں کی میں نے جاب، اور سب جگہ کی۔ لیکن محنت بہت کرنا پڑتی ہے زندگی میں، یہ بڑی بری بات ہے یار، اتنی محنت زندگی میں کرنا پڑتی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ 30 سال ہو گئے مجھے ریئل اسٹیٹ میں، الحمدللہ۔ تو ریئل اسٹیٹ میں بھی ٹینشن والا 30 سال ٹینشن والے گزر گئے میرے، الحمدللہ۔ زندگی تو گزر ہی جاتی ہے، اچھی بری جیسی بھی ہے نا، بس واک کرتے رہیں زندگی جیسی بھی گزرے، اچھی بری جو بھی ہو، واک کرتے رہیں، ٹینشن کم ہوتی ہے، اور ہنستے رہیں، بس اللہ کی بڑی مہربانی۔ میں تو بہت گھبرانے والا انسان ہوں، گھبرا جاتا ہوں، لیکن زندگی اتنی اچھی گزری ہے، اللہ نے گزاری دے دی ہے کہ میں جتنا شکر ادا کروں اللہ کا وہ کم نہیں۔ تو محنت بہت کرنا ہے میرے ینگ بیٹوں، میرے بچوں، محنت کرنا ہے زندگی میں، تو کامیاب ہوں گے۔ تو آپ کے پاس خوبصورت گاڑی ہوگی، ریبن کا چشمہ ہوگا، سیکو کی گھڑی ہوگی، سیکو تو آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئی ہے اب تو راڈو اور پتہ نہیں کیا کیا چل رہی ہیں آج کل، تو یہ سب ہوگی، اور آپ کے دوست بھی ہوں گے جو آپ کی عزت کریں گے۔ پیسہ نہیں ہوگا، جاب مزدوری کی ہوگی، تو کوئی عزت کرے گا نہیں، کوئی آپ سے بات بھی نہیں کرے گا، ٹھیک ہے؟ تو آپ جو ہے پڑھائی کریے، محنت کریے، اور عزت کمائیے، اور اچھی اچھی چیزیں لیجیے، مکان بھی خریدیے، خوبصورت گاڑی بھی خریدیے لیکسس کی، اور ریبن کا چشمہ، راڈو گاڑی، اور گھومے پھریے، مکہ مدینہ خوب آئیے جائیے، جتنا زیادہ مکہ مدینہ آئے جائیں گے اتنی ہی زندگی میں برکتیں آئیں گی، اور پھر اللہ کو یاد کریے۔ سب سے بڑا کام جو ہے نا وہ ہے اللہ کو یاد کرنا۔ اگر اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ بہت کچھ دے گا آپ کو۔ میں پتہ نہیں کیوں بچپن سے ہی اللہ کے قریب ہوں، بچپن سے میں اللہ سے بہت ڈرتا ہوں، اور بس ہمارے والدین کی مہربانی ہے، اللہ کی مہربانی ہے، اللہ نے مجھے ہمیشہ اپنے سے قریب رکھا بچپن سے۔ تو الحمدللہ قرآن پڑھیے، نمازیں پڑھیے، ذکر کریے، قرآن کی تفسیر پڑھیے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے ہم سے، کیا چاہ رہا ہے ہم سے۔ تو یہ میرا میسیج ہے۔ آج میرے پاس کوئی خاص کہانی نہیں تھی، تو ایک اور جاتے جاتے بتا دوں۔ 190 روپے تنخواہ سے اسٹارٹ کیا تھا میں نے جاب، 190 روپے، $2 پر منتھ۔ تو 100 روپے اپنے والد کو دیتا تھا، 10 روپے اپنی والدہ کے ہاتھ میں، 10 روپے اپنی والد کو پاکٹ منی، 5 روپے چھوٹی بہن کو، اور باقی پیسے میں کالج اور بس کا کرایہ رکھتا تھا۔ تو وہ برکتیں جو ہیں نا، ڈسٹریبیوشن جو ہوا، اس کی برکتیں آج تک چل رہی ہیں۔
پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ آتے ہیں میرے پاس مکان خریدنے کے لیے. بس ایک دم میں بیٹھا ہوا ہوتا ہوں, آ جاتے ہیں, ہلو خواجہ صاحب مجھے فلانے آدمی نے آپ کا نمبر دیا ہے, مجھے مکان چاہیے. میں کہتا ہوں آ جائیے, دلا دیتا ہوں, اور پھر دلا دیتا ہوں. $5-10,000 کمیشن بن جاتا ہے بیٹھے بیٹھے آتے ہیں. وہ جو برکتیں ہیں نا, اپنے والدین کی عزت, بھائی بہنوں کی عزت, بھائی بہنوں کی مدد, والدین کی مدد, اس میں جو برکتیں ہیں نا وہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. تو چلیے, آپ کہیں گے یہ خواجہ صاحب ہمیشہ پتہ نہیں عجیب عجیب باتیں کرتے رہتے ہیں, اور خود تو گانے گاتے رہتے ہیں, نعتیں پڑھتے رہتے ہیں, قرات کرتے رہتے ہیں, اذانیں دیتے رہتے ہیں, ہم سے کچھ اور کہتے ہیں یہ. تو وہ ہمارا شوق ہے, وہ ہم کو سیٹسفیکشن ہوتی ہے وہ گانے اور نعتوں سے اور اذانوں سے. وہ جو ذہن کو سیٹسفیکشن ہوتی ہے نا, وہ بھی بڑی ضروری ہے. اور یہ ویڈیو بنا کے آپ لوگوں تک پہنچانا, اس میں بھی بڑا مزہ آتا ہے. آئی لو اٹ. تقریباً سبھی لوگ میرے ویڈیو دیکھتے ہیں. 1400-1500 لوگ ہیں فیس بک کے اوپر, 2100 لوگ ہیں واٹس ایپ کے اوپر, 2100 لوگ ای میل میں ہیں میرے. سب پسند کرتے ہیں. دعائیں لینا بہت ضروری ہے لوگوں کی, یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. اگر کسی کی بد دعا لے لی نا, بس ساری دعائیں ایک طرف ہو جائیں گی. بس کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں, دعائیں لیں لوگوں کی, دعائیں, بس پھر دیکھیے کمال. والدین کی دعائیں, دوستوں کی دعائیں, محلے والوں کی دعائیں, سب کی دعائیں لیں. چلیے بہت ہو گیا بہت ہو گیا. اب چلتے ہیں, کل پھر ملیں گے. آج کے دن اجازت دیجیے, 10 تاریخ نومبر کی, اور اللہ حافظ. اللہ آپ کو خوش رکھے, اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے, اور مجھے بھی خوش رکھے, آپ کو بھی خوش رکھے. السلام علیکم.